بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ آج 21ویں تاخرات ہے. یہ پہلی تاخرات ہے اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس 21ویں رات کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی بھی ہے. لہذا اس رات کو معمولی مت سمجھیں. یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ سے دعا کریں. اس طرح آپ رات گزاریں. لا یعنی کاموں سے پرہیز کریں اور سو کر رات کو نہ گزاریں. جی، آج کی تفسیر سورۃ الحجر. کئی صورتیں ہم نے بیچ میں چھوڑ دی ہیں، مثلا سورۃ الانفال ہے، سورۃ التوبہ ہے. یہ سب صورتوں میں کیا ہے، غزوات وغیرہ کا بہت تفصیلی ذکر ہے. غزوہ بدر ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ احد ہے. تو یہ سب غزوات اور مشرکین کی مذمت اور غزوات کے کچھ اصول وغیرہ بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے. یہ سب میں ان کے واقعات کا ذکر ہے. سورۃ الحجر یہ بھی سورہ مکی سورہ ہے، گویا کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے سوائے ایک آیت کے. 87 نمبر کی جو آیت ہے، 80 پہ 7 نمبر کی، وہ آیت مدنی ہے. اس کے علاوہ بقیہ پوری سورت کیا ہے، مکی ہے. اس سورت کا نزول سورہ یوسف کے بعد اور سورۃ الانعام سے پہلے ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں مصحف میں جو ترتیب ہے سورتوں کی، یہ 15 نمبر پر آتی ہے. ترتیب میں 15 نمبر پر، لیکن نزول کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سورہ 50 پہ 4 یا 50 پہ 7 نمبر پر نازل ہوئی ہے. 50 پہ 114 جو صورتیں ہیں، وہ نزول کے حساب سے 50 پہ 4 یا 50 پہ 4 نمبر اس کا آتا ہے. اس کے اندر کیا ہے، 99 آیت ہیں. اللہ کے بھی کتنے نام ہیں، 99. تو اس سورہ کی بھی آیتیں کیا ہیں، 99 ہیں. اور اس طریقے سے اس کے کلمات 658 اور حروف 2797. تو تقریباً کیا ہے، 2.5 لاکھ سے اوپر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو نیکیاں مل سکتی ہیں. یہ سورہ نازل کب ہوئی معلوم ہے؟ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مشکل مرحلہ گزر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی، جو آپ کے لیے سہارا تھے، کفار اور مشرکین کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو اتنا ستائیں، اتنا سرزنش کریں جب تک آپ کے چچا ابو طالب زندہ تھے، کیونکہ ان کا بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے. تو ان کا انتقال ہوا. اسی طریقے سے آپ کی سب سے چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالکل ٹوٹ گئے تھے، بہت غمزدہ تھے، بہت پریشان تھے. اور مشرکین کا بھی حملہ تیز ہو گیا تھا، صحابہ کو ستانا، صحابہ کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اذیت دینا. تو ایسا وقت تھا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. ایسے وقت میں یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھانے کے لیے اور مشرکین کو دھمکی اور ان کو وعید سنانے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. کیونکہ اسی سورہ میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے محمد، اے نبی، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کافروں تک پہنچائیے، ڈنکے کی چوٹ پر تبلیغ کیجئے. جو بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ سب کافروں تک پہنچائیے. اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین. جو آپ کو مجنو کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، برے برے القاب سے نوازتے ہیں، انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. آپ ہماری بات لوگوں تک پہنچائیے، ان مشرکین مکہ کو سنائیے ساری چیزیں.
اور اگر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم کافی ہیں. اور اللہ نے اسی وجہ سے شروع آیت کے اندر کہا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا منذرون، کہ ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ان کا ایک وقت مقرر ہے. یہ وقت جب آ جائے گا تو ان کو بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا جس طرح دیگر قوموں کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دلائی گئی ہے اور کافروں کو دھمکی بھی دی گئی ہے اپنی عادت سے باز نہیں آئے تو دیگر قوموں کا انجام دیکھ لو. اس میں قوم لوط کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذرا تفصیلی ذکر ہے اس میں. تو قوم لوط پر کتنا سخت عذاب آیا اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کفار مکہ کو بتلاؤ کہ دیکھو یہ قومیں کیسے تباہ ہوئی نبی کا مذاق اڑانے کی بنیاد پر، نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کتنے سخت عذابات میں اللہ نے ان لوگوں کو مبتلا کیا. اگر آپ بھی اپنے نبی کا اس طرح مذاق اڑاتے رہے، اپنے نبی کو تکلیفیں دیتے رہے، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو اسی طرح آپ کو بھی عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اس سورہ میں تسلی دلائی گئی، آپ کی ہمت بڑھائی گئی کہ آپ تبلیغ کا کام جاری رکھیں. آپ کیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ کہتا ہے ہم کو معلوم ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ان کی مکر و فریب کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے آپ کا دل تنگ ہو جا رہا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے آپ تبلیغ جاری رکھیں، ہم کافی ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو ایسے وقت میں یہ سورہ کا نزول ہوا، گویا کہ اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے اس حساب سے. اس میں دیکھیے اس سورہ کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے. حجر پتھر والے، بعض لوگوں نے کیا ہے اصحاب الحجر کہا ہے، بعض لوگوں نے سورہ کیا ہے مختلف نام سے اس کو موسوم کیا ہے. تو اس سورہ میں دراصل حجر اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ عرب ہی کی ایک قوم کا اس میں ذکر ہے، عرب کی ایک قوم کا اس میں ذکر ہے، قوم ثمود، جس کی طرف نبی صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اسی وجہ سے اس سورہ کا نام حجر رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ کفار مکہ کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ دیکھیے جہاں تم جس سرزمین میں بس رہے ہو اس سرزمین میں ایک قوم آ چکی ہے، وہ اپنے رسول کا انکار کر چکی ہے اور رسول کا انکار کرنے کی بنیاد پر وہ عذاب سے دوچار ہو چکی ہے، لہذا اسی زمین میں تم بھی بس رہے ہو اور اسی زمین میں پھر تمہارے پاس ایک آخری نبی آیا ہے. اگر اس کی تعلیمات سے انکار کیا تو جس طرح تم سے پہلے جو قوم یہاں عرب کی سرزمین پر بستی تھی جس طرح اس کو ہلاک کر دیا گیا، تم کو بھی ہلاک کر دیا جائے. اسی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی حجر رکھا گیا. تو آپ دیکھیں صالح علیہ السلام جو کہ قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ چھٹے پیغمبر ہیں اور نوح علیہ السلام کے جو بہت سارے بیٹے ہیں، سام ہے، حام ہے، یافیت ہے، جو مختلف لوگ ہیں، تو سام علیہ السلام کی نسل سے کیا ہے صالح علیہ السلام ہے اور آپ چھٹے پیغمبر ہیں. اور آپ کو ثمود جو قوم تھی اس کی طرف یہ خالص عربی النسل قوم ہے، خالص عربی النسل قوم ہے. اور آپ کا زمانہ ہود علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے. ہود علیہ السلام کو جو کیا ہے قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا. قوم عاد پر اللہ کا سخت عذاب آیا، 7 دن 8 رات مسلسل تیز و تند ہوائیں چلتی رہی، 7 دن 8 رات مسلسل عذاب چلتا رہا. سخرها علیہم 7 لیال و 8 7 رات 8 دن مسلسل. سب اتنی طاقتور قوم تھی، ایک کھجور کے جیسے درخت ہوتے لمبے لمبے، ایسے لمبے لمبے طاقتور لوگ. تو سب سے طاقتور قوم یہ اس وقت تک گزری تھی. لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو سب کے سب جیسے کھجور کے تنے زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں ایسے ہی سب گرے پڑے تھے مردے جب اللہ کا عذاب. تو اس میں سے جب ہود علیہ السلام اور آپ پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے ان کی نسل سے جو لوگ بچے تھے اسی کی نسل سے یہ قوم ثمود آباد ہوئی ہے. ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے انہی کی نسل جو چلی ہے وہی قوم ثمود ہے. یہ آ کر کیا ہے وہاں پر بس گئے تھے. تو تقریباً بعض لوگوں نے لکھا ہے 4000 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 4000 سال پہلے کیا ہے کہ تبوک، حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی جو جگہ ہے جس کو کیا ہے مدائن صالح کہا جاتا ہے. آج کل مدائن صالح کے نام سے سعودیہ میں یہ جگہ معروف ہے. اور یہ العلا جو سٹی بن رہی ہے، العلا
دنیا کی سب سے بہترین سٹی، سب سے بڑی سٹی اور مہنگی سٹی بن رہی ہے العلا، اس اور وادی قرا اس کے قریب ہے۔ جب خیبر سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت یہ راستے میں پڑتا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے سے گزرے۔ جب تبوک کے لیے آپ جا رہے تھے، غزوہ تبوک کے لیے، کافروں سے جہاد کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اس وادی کے قریب، آپ نے بتلایا دیکھو یہ وہ کنواں ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی یا اللہ کی اونٹنی پانی پیتی تھی، وہ کنواں بھی دکھایا۔ اور صحابہ سے جب جیسے ہی وادی کے قریب پہنچے جہاں پر عذاب پورا آیا تھا، بہت لمبا چوڑا وہ بیابان ہے، صحرا ہے، وہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کیا ہے اپنا عمامہ یا کپڑا آپ نے اپنے چہرے پر ڈال لیا اور صحابہ سے کہا سب لوگ ڈال لو، اور صحابہ سے کہا کہ خوب تیزی سے اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے گزر جاؤ یہاں سے، اور روتے ہوئے یہاں سے گزرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کر کے گزرو، لیکن روتے ہوئے گزرو یہاں سے۔ کیوں؟ اور آپ نے یہاں سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں سے کوئی نہ پانی لے گا نہ کوئی اور کی چیز لے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ صحابہ نے پانی لے لیا تھا، آٹا وٹا گود لیا تھا، گوشت میں ڈال لیا تھا پکانے کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا سب پھینک ڈالو، پھینک ڈالو، یہاں پر عذاب آیا تھا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہاں سے بہت فاسٹ گزرو، اپنی آنکھیں بند کر لو، روتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرو، مجھے ڈر ہے کہ جو عذاب ان کو پہنچا تھا تم کو نہ پہنچ جائے۔ لہذا آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ ایسی جگہوں پر تفریح کے لیے جاتے ہیں، دیکھ نہیں، عبرت کی پکڑنے کے لیے جاؤ، الگ مسئلہ ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کی نافرمان قوم تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی تھی، اللہ نے عذاب سے دوچار کیا، دیکھیں ذرا کیسے عذاب آیا، اس نیت سے جائے تو ٹھیک، لیکن تفریح کی نیت سے، سیر و تفریح کی نیت سے خوشی مناتے ہوئے لوگ جائیں وہاں ٹہلیں وہاں بیٹھیں، نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تیزی سے گزرو، یہ ایسی زمین ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اگر تم یہاں پر بیٹھو گے، یہاں پر ٹھہرو گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، صحابہ سے کہا کہ جو عذاب ان کو پہنچا تھا تم کو بھی نہ پہنچ جائے۔ تو ایسی جگہوں پر تفریح کے لیے نہیں جایا جاتا ہے، عبرت پکڑنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے ایسی جگہوں پر قصد کیا جاتا ہے، نہ کہ تفریح کے لیے۔ تو ہاں میں کہہ رہا تھا یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر ہوا ہے۔ یہ قوم سمود آپ سمجھ گئے، اس کی طرف مدائن صالح جس کو آج ہم نے کہا کہ کہا جاتا ہے، اس کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ صالح علیہ السلام ہم نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام ہیں ان کی نسل سے ہیں، جن کا نام تھا صالح ابن عبیر ابن سیاف، صالح ابن عبیر او عبیر بن سیاف، تو یہ نبی تھے، ان کی طرف بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے اس کے متعلق، صالح علیہ السلام جب اپنے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اس کا بھی کیا ہے، سب سے بڑی برائی اس قوم کی کیا تھی، بتوں کی پوجا کرنا۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کافی دنوں تک کیا ہے اللہ کے ماننے والے، اللہ کی بات کرنے والے تھے، کیونکہ مومنین سب تھے، ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے، لیکن بعد میں شیطان نے بہکایا تو یہ لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ إِلَىٰ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو، میری قوم کے لوگو، اے ثمود کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر جو یاد کرو، اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہیں، وہ اتنی طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ وہ پتھروں کو اسے تراش کر گھر بناتی تھی، پتھروں کو تراش کر گھر بناتی تھی۔ ٹھنڈی میں کیا ہے، پتھروں کو تراش کر خوب بڑے بڑے محل تیار کرتے تھے، اور ٹھنڈی میں گرمی میں دوسری جگہ جاتے تھے، صحرا میں بناتے تھے مکان، وہاں رہتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ سُبُلًا قرآن میں ہے، تو نرم زمینوں کو وہ لوگ کیا ہے اپنا گھر بناتے تھے، اور جب ٹھنڈی آتی تھی تو پتھروں میں آ کر ایسا گھر بناتے تھے کہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ دھوپ کی روشنی، سورج کی روشنی بھی نہیں پڑ سکتی تھی، اور بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ تو اس کی طرف نبی صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، تو بہت نصیحت کی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو،
بڑے خوشحال لوگ تھے، اللہ نے ہر طرح کے باغات ان کو دیے تھے، ہر طرح کے پھل فروٹ دیے تھے، ہاں بڑی ہریالی سرزمین. ابھی دیکھیے وہاں جو قریب ہے علا سٹی ہے، اس میں بھی ہر طرح کی چیزیں ابھی بھی دستیاب ہیں، طرح طرح کے پھل میوے جات آج بھی وہاں اگتے ہیں. تو یہ لوگ بھی بڑے خوشحال تھے، اللہ نے ہر طرح کی نعمت ان کو دی تھی. لیکن جب صالح علیہ السلام نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان کو یاد دلایا اور اللہ کے انعامات اور احسانات کا ان کو یاد دلایا، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے، بلکہ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. تم کمزور آدمی ہو، ہمارے برابر کے نہیں، ہمارے ٹکر کے نہیں، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ جس طرح دیگر قوموں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، کیسے تم نبی ہو سکتے ہو؟ تو ہمارے مقابلے میں نہیں ہو، ہم مال والے ہیں، دولت والے ہیں، صاحب ثروت ہیں. اگر اللہ بنانا ہوتا یا تو فرشتوں کو بناتا یا ہم میں سے کسی کو بناتا، تم کیسے نبی بن گئے؟ تم نبی ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ بہت مذاق اڑایا، بہت تکلیفیں دیں. اس کے بعد صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا. ایک مرتبہ سب ایسے جمع تھے میدان میں، صحرا میں. ان لوگوں نے کہا ٹھیک، آپ بار بار ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس کی پوجا چھوڑ دو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ہم تو تم کو سمجھتے تھے بڑی عزت والے، اور ہم تم کو عزت بھی دیتے تھے، بڑی امیدیں تم سے ہم لوگ رکھتے تھے. لیکن تم تو قالوا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، لیکن تم ان بتوں کی پوجا سے روک رہے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو بڑا عجیب معاملہ ہے تمہارا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک، ایک شرط ہے، تم پر ایمان لائیں گے، ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا یہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے، سخت پہاڑ جو ایک دم چٹان نما تھا، کہا اس پہاڑ سے اگر تم 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اس سے نکال دو تو ہم تم پر ایمان لائیں گے. بھئی عجیب سوال. اب یہ پہاڑ ہے آپ کا راہ درست کا سامنے، کوئی کہے اسے ایک اونٹنی نکال دو تم، عجیب سوال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز واقع ہونے والی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا، یہاں سے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکالو، ہمارے سامنے وہ آ کر بچہ دے، اس کے بعد ہم تم پر ایمان لائیں گے. اب صالح علیہ السلام بیچارے کیا ہے، وعدہ تو کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جو شرط ہے مانتا ہوں، لیکن تم کو ایمان لانا پڑے گا. تو صالح علیہ السلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی. حالانکہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، مفسرین اس کو ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے خوب اللہ سے دعا مانگی گڑ گڑا کر. اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس پہاڑ سے، چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال دیا. ذرا سوچئے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اپنے ذہن میں رکھیں، نہ تو ماں ہے نہ باپ ہے، کچھ نہیں، نہ حمل ٹھہرا، نہ کچھ نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے پیدا کیا، کون فیکون. یہاں اونٹنی کو دیکھیے، یہاں اس سے پہلے نہ تو اس کو حمل ٹھہرا ہے، نہ 2-4-10 مہینے پیٹ میں کسی اونٹنی کے گزرے ہیں، نہ اور کچھ ہے، گھوڑا ہے کہ اسے جفتی کرتا، کچھ نہیں. اللہ نے ڈائریکٹ 10 مہینے کی حاملہ گابن اونٹنی اس پتھر سے نکالی، اس پہاڑ سے، اور ان کے سامنے کیا ہے، اونٹنی بچہ دیتی ہے. اس کے بعد اس میں کیا ہے، نام بھول گیا، وہ ایک کوئی بڑا سردار سمجھا جاتا تھا اس قوم کا، بڑا معزز آدمی تھا. اس کے ساتھ چند لوگ یہ دیکھ کر ایمان لے آئے. لیکن اکثر لوگ، بعض لوگوں نے کہا 120 سال آپ مسلسل ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، صرف 70 لوگ ایمان لائے تھے. کتنے لوگ؟ صرف 70 لوگ ایمان لائے تھے. 116 سال آپ مسلسل کیا ہے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن 70 لوگ ایمان لائے صرف اس میں سے. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب بچہ دے دی تو کچھ لوگ ایمان لائے، اونٹنی نکل گئی. صالح علیہ السلام نے کہا هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی. یہ عظمت اور شرافت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے بغیر کسی سابقہ ادوار اور مراحل کے گزارے ہوئے ڈائریکٹ اونٹنی پیدا کی ہے. تو اللہ کی اونٹنی ہے. تم کبھی بھی بری نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں. قتل کی تو دور کی بات ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کی دور کی بات، بری نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں. اور اس کو تم چھوڑ دو، جہاں چاہے کھائے پیے، جہاں بھی چاہے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. اور ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، کھیتیں تھیں، پھل فروٹ تھے، سب طرح کے غلے جات تھی، کھیتیاں تھیں. تو وہ اونٹنی کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ 10 اونٹنی کے برابر، بڑی موٹی تازی خوبصورت اونٹنی، 10 اونٹنی کے برابر بھاری بھرکم جسم والی اونٹنی. اس کے بعد کیا ہے، کافی دنوں تک ایسے جس کے کھیت میں جائے، کھائے پیے، جہاں جائے، جہاں
لیکن کچھ بھی وہ نقصان نہیں پہنچاتی تھی، کبھی بھی کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتی تھی۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی منع نہیں کر سکتا، یہ کہیں بھی جائے، کسی کے کھیت میں جائے، کھائے پیے، کوئی چھو نہیں سکتا، بلکہ برائی کی نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہے، ان لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کہ ہاں بھی ہمارے کھیت میں آ کے کھاتی ہے، ہمارے ہاں گھس جاتی ہے، ہمارے کنویں کا پانی پی لیتی، ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا ہے۔ دھیرے دھیرے شیطان نے ان کو ورغلانا شروع کیا، وسوسہ پیدا کر۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ تم کو شکایت ہے کہ ہمارے جانوروں کو پانی نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا ہے، تو صالح علیہ السلام باری مقرر کر لو، ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے سارے جانور۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا پورے اس آبادی کے، پورے شہر کے، اس قوم کے جانور ایک دن میں جتنا پانی پیتے تھے اتنا یہ ایک دن میں اونٹنی پورا پانی پیتی تھی، پورا پانی پی لیتی تھی یہ، جتنا ان کے پورے جانور پیتے تھے، اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قوم والوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا، کہ اللہ کے نشانی ہے نا، اللہ کا معجزہ ہے یہ۔ تو اتنا پانی جتنا وہ لوگ پورے قوم والے ان کے جانور پیتے تھے یہ تنہا پی جاتی تھی، اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک صدوق نامی عورت تھی، شیطان نے لوگوں کو ورگلایا لیکن کامیاب نہیں ہو، تو عورت کے راستے سے آیا۔ ایک صدوق نامی عورت تھی، بہت بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی، اور اس کی کچھ لڑکیاں تھیں، بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، بعض ان کا 2 عورتیں تھیں، اور بہت مالدار بھی تھیں۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بار بار ان لوگوں کے کھیتوں میں جاتی تھی، تو ان کو پریشانی ہوئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، مصدع بن الدہر اور قیدار بن سالف، یہ بھی ان 9 بدماشوں میں سے یہ 2 تھے، قیدار بن سالف اور مصدع بن دہر، ان دونوں کو بلایا، کہا کہ کچھ نوجوانوں کو منتخب کرو، اور اگر یہ اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ جو میری خوبصورت بیٹیاں ہیں، لڑکیاں، ان سے شادی کر دوں گی۔ تو یہ لوگ کیا ہے، اسی دن سے کیا ہے، پہاڑ کے ایک طاق میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اونٹنی کا وہاں سے گزر ہوا، تو ایک نے کیا ہے اس پر تیر مارا، جو کیا ہے اس کے پیر میں لگی، جس سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہے، کئی لوگ اکٹھا ہوئے، تیر کی بوچھار کر دی، ان میں سے قیدار ابن سالف جو ہے یہ آ کر اس کا گلا کاٹ دیا، ذبح کر دیا، اور سخت آواز، بہت تیز آواز ذبح ہونے پر نکلی۔ سب لوگ سمجھ گئے، جو ایمان لائے تھے ڈر گئے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو آپ بہت روئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے خود ان لوگوں کو کہا کہ 3 دن تک تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک جتنا کھانا پینا ہو کھاؤ پیو، عیش کرو، مستی کر لو، اس 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ لوگ کیا ہے، دیکھیے اب یہاں ڈرنا چاہیے۔ تفسیری روایتوں میں آتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، پہلے دن ان کا چہرہ زرد ہو گیا، دوسرے دن پیلا پڑ گیا، دوسرے دن کیا ہے سرخ ہو گیا، تیسرے دن پورا سیاہ ہو گیا۔ پھر بھی یہ لوگ عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، اے سمود، اے صالح، تم کہہ رہے تھے اللہ کا عذاب آئے گا، لاؤ عذاب اگر تم سچے ہو، فأت بہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے کے آؤ۔ خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھیے 3 دن ہو گیا عذاب نہیں آیا، وہ ایسے ہم کو ڈرا رہا ہے، پھوکٹ میں ڈرا رہا ہے، ہم کو دھمکی دے رہا اللہ کا عذاب آئے گا، یہ خوشی منا رہے ہیں، عذاب ابھی۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ اونٹنی کو ذبح کیا، عبرت پکڑنے کے بجائے، ڈرنے کے بجائے کیا ہوا، اسی رات پلان بنایا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھر والوں کو رات میں شب خون مار دیں گے، یعنی قتل کر دیں گے رات میں۔ 9 لوگ نکلے، 9 لوگ کیا ہے نکلے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ان پر پتھروں کی بارش کر دی، سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد 3 دن کے بعد سورج چڑھتے چڑھتے اللہ رب العالمین نے سخت زلزلہ کی صورت میں عذاب نازل کیا، اور کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی چیخ ماری، اتنی خطرناک چیخ تھی وہ، فأخذتهم الصیحۃ فی دارہم جاثمین، عودے منہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اتنی سخت چیخ تھی کہ سب کی روحیں نکل گئیں، سب کی روحیں نکل گئیں، کان کے پردے سب کے پھٹ گئے،
اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے قوم ثمود کو ہلاک کیا. تو یہ عرب کی ہی ایک قوم تھی. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو حجر کے نام سے موسوم کیا تاکہ یہ عرب والے جو مشرکین مکہ ہیں، عرب والے اللہ کے رسول کو ستا رہے ہیں، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم اس نبی کی بات کو نہیں مانتے تو جس طرح تمہاری قوم والوں کا جو انجام ہوا ہے یہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ واقعہ مختصر صالح علیہ السلام کی قوم کا ہم نے ذکر کیا. اس کے علاوہ کیا ہے، قوم لوط ہے، قوم نوح وغیرہ کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کا اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو شریعت نازل کر رہا ہے، قرآن جو نازل کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ رزق کا، روزی کا معاملہ بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، روزی کا معاملہ بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مضامین ذکر کیا ہیں اور اس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ پھر ذکر ہوا ہے اور ذرا تفصیل سے اس میں ذکر ہوا. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، جب شیطان نے کیا کہا کہ میں اللہ سب کو ہلاک کر کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو جہنم میں ڈالوں گا. لہا سبعۃ ابواب. یہاں ذرا تفصیل اللہ نے کی. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. کس کے؟ جہنم کے 7 دروازے. بعض مفسرین نے کہا کہ 7 دروازوں سے مراد یہاں 7 طبقے ہیں. طبقے، ہر طبقے میں. اسی وجہ سے منافقین کے تعلق سے کیا کہا گیا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہاں دروازے سے مراد کہا کہ 7 طبقے ہیں. 1 طبقہ، 2 طبقہ، 3 طبقہ، دروازہ نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے حقیقی معنی ہے کہ جس طرح جنت کے دروازے ہوں گے اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں. اور جن لوگوں نے طبقہ بیان کیا ہے، امام ابن جریج رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو 7 طبقے ہیں یا 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک پہلا کیا ہے، جہنم ہے، دوسرا لظا ہے، تیسرا حطمہ ہے، چوتھا سعیر ہے، اور 5واں سقر ہے، 6واں جحیم ہے، اور 7واں حاویہ. قرآن میں سب ذکر ہے یہ نام. واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد جنت کا بھی ذکر کیا کہ جو شیطان کی اتباع کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. ان 7 طبقوں میں کیا ہے، اپنے گناہ کے حساب سے جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد مومنین کا، متقین کا ذکر کیا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور قرآن میں دوسری جگہوں پر جنت کے دروازوں کا بھی ذکر ہے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. تو ابواب کتنے ہیں جنت کے ابواب؟ جنت کے ابواب کتنے ہیں؟ 8 ہیں. جنت کے ابواب 8 ہیں. جہنم کا 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں. کون کون سے ہیں؟ کون کون سے ہیں جنت کے دروازے 8؟ ایک تو ریان، سب کو معلوم ہونا چاہیے. رمضان چل رہا ہے، روزہ چل رہا ہے، تو ایک تو ہے باب الریان، ایک ہے باب الصلاح، جو کثرت سے نماز سے محبت رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں فرائض کے ساتھ نوافل کی، وہ باب الصلاح سے داخل ہوں گے. اور جو کثرت سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں باب الجہاد سے داخل ہوں گے. اور جو کثرت سے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات و خیرات بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ باب الصدقہ سے داخل ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ باب الصلاح، باب الصدقہ، باب الجہاد، باب الریان، 4 ہوئے. اور اسی طریقے سے باب الایمن، 5واں دروازہ کیا ہے؟ باب الایمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے، قیامت کے دن کا جو لمبی حدیث ہے، سجدے میں جب گر پڑیں گے تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع رأسک، سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت، میری امت. تو اللہ رب العالمین کہے گا ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن، اپنی امت میں سے داخل کرو ان لوگوں کو جنت میں. کون سے دروازے سے؟ باب الایمن سے. ایمن کا مطلب ہوتا ہے بابرکت، بابرکت دروازہ. تو کون لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جن کے لیے حساب و کتاب نہیں ہوگا. کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جن پر حساب و کتاب نہیں، اللہ حساب کتاب نہیں لے گا، ڈائریکٹ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اور بعض حدیثوں میں اس کی کیا ہے صراحت بھی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کیا ہے زخم داغتے نہیں ہیں، یہ سب
اس میں تفصیل ہے. تو باب الایمن سے یہ لوگ داخل ہوں گے. اسی طریقے سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ چھٹا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ اس نام پہ بھی ایک دروازہ ہے جس سے باب الصلاح ہے، باب الجہاد ہے، باب لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس دروازے سے داخل ہوں گے. وہ حدیث بھی ہے، قیس بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا تو اپنے پیر سے مجھے ایسے مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں تم کو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ جنت کا ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طریقے سے 7واں دروازہ کیا ہے؟ باب الوالد. اللہ اکبر. دیکھیے بار بار والدین کا ذکر آ رہا ہے. باب الوالد، والدین کا مقام دیکھیے، دروازہ ہی ایک قائم کر دیا گیا جنت میں. باپ کو جو خوش رکھتے ہیں، والدین کو جو خوش رکھیں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے. جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس دروازے سے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا. فرشتے سب دروازے پر ایسے کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا عبداللہ ھذا خیر، یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے. فرشتے استقبال کریں گے، بلائیں گے سب کو ایک ایک کر کے. کیا منظر ہوگا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو یہ 7واں باب ہے، باب الوالد. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے ان لی امرأۃ وان ابی یأمر بطلاقها، کہ میرے پاس ایک عورت ہے، میرے باپ اس کو طلاق دینے کو کہہ رہے ہیں اور میں رکھنا چاہ رہا ہوں. تو ابو الدرداء نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے. باب الوالد. اور 7واں دروازہ کیا ہے؟ اس کے 8واں دروازے کے بارے میں بہت اختلاف. یہ تو 7 دروازے صریح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، صریح حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ یہ جنت کے دروازوں کے. لیکن 8ویں دروازے کا نام کیا ہے؟ اس میں بہت اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ جس طرح باب الصلاح ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، ہاں یہ اسلام کی بنیادی جو ارکان، ہاں بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ، تو لا حول ولا قوت میں سمجھو یہ کلمہ داخل ہو گیا. اس کے بعد دوسری بنیاد کیا ہے اسلام کی؟ نماز ہے، باب الصلاح ہو گیا. جہاد ہے، جہاد آ گیا. اور صوم ہے تو ریان آ گیا. تو اسی طریقے سے باب الحج ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اسلام کا رکن ہے. اسلام کا 5واں رکن کیا ہے؟ حج ہے. تو باب الحج ہونا چاہیے. کسی نے کہا نہیں، باب الصبر ہونا چاہیے. باب الصبر، شریعت میں صبر کرنے کی تکالیف، مصیبت پر صبر کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. تو کسی نے کہا صبر ہونا چاہیے. کسی نے کہا باب الکاظمین الغیظ، غصے کو جو برداشت کر لیتے ہیں ان کے نام پہ ایک دروازہ ہونا چاہیے. تو گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے 7 دروازوں کا ذکر صراحتاً حدیث میں وارد ہے، 8ویں دروازے کا ذکر کتاب و سنت میں وارد نہیں. یہ علماء نے اپنی طرف سے باب الحج ہے، باب الصبر ہے، یا باب الکاظمین الغیظ ہے، یہ 8 دروازے ہیں. اب ان 8 دروازوں سے کون جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ ایک ایک کر کے فجر کے درس میں آپ کے سامنے ان چیزیں ذکر کی جائیں گی. اور کون خوش نصیب ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا کہ کیا ان میں ہم لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. انشاءاللہ کل سے فجر میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ان 8 دروازوں کا ذکر کیا جائے گا کہ کون خوش نصیب ان دروازوں سے داخل ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.